مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک عظیم الشان منقبت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک ساتھی درار بن دمرہ الکنانی السدائی نے پڑھی، اہل سنت اور اہل تشیع کی بہت ساری کتابوں میں وہ منقبت اور واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے جہاں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے خصال اور اوصاف کا پتہ چلتا ہے، وہاں اس واقعے سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درار بن دمرہ الکنانی السدائی سے فرمائش کر کے حضرت مولا علی کی منقبت سننا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت مولا علی کے ساتھ محبت تھی، اور اس محبت اور عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے اپنے دربار میں درار بن دمرہ الکنانی السدائی سے فرمائش کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنی۔ وہ منقبت کیا تھی، اس میں کیا الفاظ تھے، اور پھر منقبت سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رویہ اختیار کیا اور ان کے اوپر کیا کیفیات طاری ہوئیں، اس کا ذکر اہل سنت اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک کتاب امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ کے صفحہ نمبر 118 پہ امام ابن الجوزی نے اس واقعے کو نقل کی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے، اور یہ محدث ابو نعیم الاصفہانی المتوفی 430 ہجری کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء۔ اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 126 پر 261 نمبر روایت ہے، یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ حافظ ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس کے صفحہ نمبر 531 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں درار بن دمرہ السدائی الکنانی نے حضرت امیر معاویہ کی فرمائش پر مولا علی کی منقبت اور ان کے خصال اور ان کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ شرح ہے نہج البلاغہ کی، شرح ابن میسم البحرانی، اس کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 276 پر، اور یہ دوسری شرح نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید، اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 225 پر، اور تیسری کتاب ہے یہ مسعودی کی مروج الذہب، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 421 پر، اور تیسری یہ کتاب ہے اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں جن کو شیخ مفید کہتے ہیں۔ یہ شیخ مفید نے اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب الامالی شیخ مفید، اس کے صفحہ نمبر 475 پر اپنی سند کے ساتھ اس واقعے کو اور قصے کو بیان کیا۔ اور یہ چوتھی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، یہ ان کے بہت بڑے اہل تشیع کے عالم ہیں ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار، اس کی جلد نمبر 33 اور صفحہ نمبر 275 پہ یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب مولا علی کے ساتھی درار بن دمرہ الکنانی السدائی آئے، میں الفاظ پڑھوں گا امام ابن عبد البر اندلسی کی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے صفحہ نمبر 531 سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درار بن دمرہ سے کہا، یا درار صف لی علی، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، علی کی منقبت پڑھ کے سناؤ۔ تو درار نے کہا، اے فنی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین مجھے معاف فرمائیں۔ قال لتصفنہ، کہا کہ درار تمہیں علی کی منقبت پڑھنی پڑے گی، تم علی کے اوصاف ضرور بیان کرو گے، تمہیں کرنے پڑیں گے۔ تو درار بن دمرہ نے کہا، اما اذ لا بد من وصفہ، اگر ان کے اوصاف بیان کرنے ضروری ہیں، مجھے کرنے پڑیں گے، تو پھر سنیے۔ اور پھر درار بن دمرہ السدائی الکنانی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مولا علی کی منقبت شروع کر دی، اور جو الفاظ انہوں نے بولے یقیناً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان انہوں نے بیان کی، اور وہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ کہا، فکانا واللہ بعید المدا شدید القوا، اللہ کی قسم علی بہت دور اندیش تھے،
شدید القوا، بڑے طاقت والے تھے، یقولو فصلاً، وہ فیصلہ کن بات کرتے تھے، وَيَحْكُمُ عَدْلًا، اور وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، حکم دیتے تھے۔ یتفجر العلم من جوانبہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ علم ان کے اطراف سے پھوٹتا تھا، وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِن نَوَاحِیہ، اور حکمت علی کے ارد گرد سے بولتی تھی، وَيَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا، اور علی کی شان کیا ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے وحشت محسوس کرتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ، اور رات کی تاریکی کے ساتھ محبت اور انس اور الفت رکھتے تھے۔ وَكَانَ غَزِيرَ الْعَبْرَةِ، حضرت علی عبرت کا سرچشمہ تھے، طویل الفکرہ، اور وہ لمبی فکر اور ایک طویل فکر، لمبی فکر رکھنے والے تھے۔ یعجبہ من اللباس ما قصر، وہ اس لباس کو پسند فرماتے تھے جو ہلکا اور جو سستا ہوتا تھا۔ ومن الطعام ما خشن، اور کھانا وہ کھاتے تھے جو سستا ہوتا تھا، ہلکا ہوتا تھا۔ وَكَانَ فِينَا كَأَحَدِنَا، اور مولا علی ہمارے اندر اس طرح رہتے تھے جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ یجیبنا اذا سألنا، جب ہم علی پاک سے سوال کرتے تھے تو وہ ہمیں سوال کا جواب دیتے تھے۔ وَيُنَبِّئُنَا اذا اسْتَنبَأْنَا، اور جب ہم ان سے کوئی بات پوچھتے تھے تو وہ ہمیں اس کی خبر دیتے تھے۔ وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَعَ تَقْرِيبِهِ إِيَّانَا وَقُرْبِهِ مِنَّا، باوجود اس کے کہ وہ ہمیں اپنے پاس قریب کرتے تھے اور ہم علی پاک کے قریب ہوتے تھے، اس کے باوجود لا نکاد نکلمہ حیبۃ اللہ، ہم علی پاک کی ہیبت کی وجہ سے ان کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ ہمیں قریب کرتے تھے، ہم ان کے قریب ہوتے تھے، اس کے باوجود ان کی ہیبت اس قدر ہمارے اوپر طاری ہوتی تھی کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے، اتنی ہیبت ہوتی تھی۔ یعظم اہل الدین ویقرب المساکین، اور علی وہ تھے کہ جو دین والوں کی تعظیم کرتے تھے اور مساکین اور غریبوں کو اپنے قریب کرتے تھے۔ لا یطمع القوی فی باطلہ، کوئی طاقت والا، کوئی طاقتور شخص اپنے باطل میں وہ ہمت نہیں رکھتا تھا کہ اپنے باطل کی تمنا کرے، اپنے باطل کو پورا کر سکے۔ ولا یئس الضعیف من عدلہ، اور کوئی کمزور، کوئی غریب نا امید نہیں تھا کہ وہ یعنی عدل سے نا امید نہیں تھا، کوئی غریب آدمی، ضعیف آدمی عدل سے نا امید نہیں تھا، بلکہ اسے امید ہوتی تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا فیصلہ عدل پر فرمائیں گے۔ وَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، درار بن دمرہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے کئی موقعوں پر مولا علی کو دیکھا۔ وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُولَهُ، کہ جب رات اپنی چادر پھیلا دیتی تھی، وغارت نجوموں، اور ستارے چھا جاتے تھے، تو مولا علی کیا کرتے تھے؟ قابدن علی لحیتہ، علی پاک اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیتے تھے۔ یتململ تململ السلیم، تو رات کی اس تاریکی اور تنہائی میں اس قدر تل ملاتے اور اس قدر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے تھے۔ تململ السلیم، جس طرح وہ شخص درد اور تکلیف کی وجہ سے روتا ہے جس کو کسی چیز نے ڈس دیا ہو، کسی سانپ نے، کسی بچھو نے کسی شخص کو ڈس دیا ہو، تو وہ تکلیف اور کرب میں کس طرح وہ تل ملاتا اور آہوزاری کرتا اور روتا ہے، تو اللہ کے خوف و خشیت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے مولا علی اس قدر روتے تھے، یتململ تململ السلیم، کہ اس طرح روتے تھے جس طرح کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تکلیف سے روتا ہے۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور ایک غمگین شخص کی طرح وہ آہوزاری اور اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے۔ وَيَقُول، اور کہتے تھے، یا دنیا غری غیری، جا کسی اور کو جا کے تو دھوکے میں ڈال، الیہ تعرتی ام الیہ تشوفتی، تو میری طرف جانتی ہے اور میری طرف تو چھیڑخانی مجھے کرتی ہے۔ ہیہات ہیہات، دور ہو جا، دور ہو جا، قد باینتکی ثلاثا لا رجعت فیہا، میں نے تجھے
بائنہ کر دیا، تجھے 3 طلاقیں دے کے اپنے آپ سے جدا کر دیا، لا رجعت فیہا، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہوتا، چلی جا مجھ سے دور ہو جا، فعمرک قصیر، تیری عمر بہت تھوڑی ہے، وخطرک حقیر، اور تیرا سامان بہت حقیر ہے، آہم من قلت الذات، افسوس ہے من قلت الذات، زادرہ بہت تھوڑا ہے، وبعد السفر، اور سفر بہت دور کا ہے، ووحشت الطریق، اور رستہ بہت وحشتناک ہے۔ جب درار بن دمرہ الکنانی السدائی نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منقبت حضرت امیر معاویہ کی فرمائش پر ان کے دربار میں پڑھ کے سنائی، بات مکمل کی، تو ملا باقر مجلسی نے جو الفاظ نقل کیے ہیں بہار النوار کی 33 نمبر جلد کے صفحہ 275 پہ، فوقفت دموع معاویہ علی لحیتہ، ادھر درار بن دمرہ منقبت مولا علی پڑھ کے خاموش ہوئے، ادھر دیکھا تو حضرت معاویہ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری تھے کہ فوقفت دموع معاویہ علی لحیتہ، حضرت علی پاک کی منقبت سن کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، داڑھی آنسو سے بھر گئی، وجعل یستقبلها بکمہ، اور حضرت معاویہ اس طرح اپنی قمیص کی آستین سے اپنے منہ کو اور اپنی داڑھی کو پوچھ رہے تھے۔ وَاخْتَنَقَ الْقَوْمُ جَمِيعًا بِالْبُكَاءِ، اور جو درباری وہاں موجود تھے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وَاخْتَنَقَ الْقَوْمُ جَمِيعًا بِالْبُكَاءِ، اور لوگ دربار میں اس قدر رو رہے تھے جس طرح کہ ان کے حلق جو ہے وہ خشک ہو چکے، ان کے حلق گونٹے جا چکے تھے، اور ان کے حلق جو ہے نا وہ گلے گونٹے جا چکے تھے، اس قدر وہ رو رہے تھے۔ وقال، اور حضرت معاویہ نے کہا، ہاکذا کان ابو الحسن یرحمہ اللہ، اے درار بن دمرہ، اللہ کی قسم ابو الحسن علی ایسے ہی تھے جیسے تم نے بیان کی۔ اور الاستیاب میں الفاظ موجود ہیں، کہتے معاویہ نے کہا، فبکا معاویہ تو وقال رحم اللہ ابو الحسن کان واللہ کذالک، اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم ابو الحسن علی ایسے ہی تھے۔ کہا، اے درار، کیف حزنک علیہ یا درار، اے درار، علی کی شہادت پر تیرا حزن، تیرا غم کیسا ہے، تیری کیفیات کیسی ہیں، تیرے ساتھ کیا گزرا؟ تو درار بن دمرہ نے کہا، حزن من ذبح ولدها وهو فی حجرها، اے امیر المومنین معاویہ، میرا حزن اور غم ایسے ہیں جیسے کسی شخص کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، وہ کتنا غمگین ہوگا۔ تو کہتے ہیں حزن من ذبح ولدها وهو فی حجرها، میرا غم بھی ایسے ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کے بچے کو اس کی گود میں ذبح کر دیا جائے، اور علی کی شہادت پر میں اس قدر غمگین ہوں۔ یہ حضرت سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت تھی۔ وہ لوگ جو دشمنیاں ثابت کرتے ہیں، نفرتیں ثابت کرتے ہیں، یہ بالکل بات غلط ہے۔ ان کی جو اختلاف تھا وہ اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں، یا وہ مولا علی سے بغض، نفرت اور عداوت رکھتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا اختلاف جو تھا وہ اس بات پر تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سزا دی جائے۔ مسئلہ جو ہے اختلاف وہ دم عثمان کا تھا، حضرت عثمان کے خون کا تھا، اور اس بات کو شیعہ کتاب میں بھی بیان کیا گیا۔ یہ کتاب ہے نہج البلاغہ اہل تشیع کی، اور اس میں صفحہ نمبر 776 پہ مکتوب نمبر 58 ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط جو آپ نے مختلف علاقوں میں بھیجا تھا، وہ خط موجود ہے کہ مولا علی خود فرماتے ہیں، وَقَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّ الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، ہمارا اور اہل شام کا آپس میں ملنے کا جو ابتدائی معاملہ ہے، فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، ظاہر یہ ہے کہ ہمارا اور اہل شام کا جو میرے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے ہیں جنگ صفین میں، فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا، اور اسلام میں ہماری دعوت بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اور ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں، مولا علی فرماتے ہیں لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پر ایمان رکھنے میں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے میں ہم اہل شام سے زیادہ نہیں ہیں۔ یعنی جس طرح ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ان سے زیادہ نہیں ہیں۔ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، نہ ہم ان سے ایمان میں زیادہ ہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ الامر واحد، معاملہ ایک ہی ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، ہاں اختلاف ہمارا عثمان کے خون میں ہے، یعنی عثمان کے قاتلوں کے حوالے سے یہ اختلاف ہے ہمارا۔ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاء، اور ہم اس سے بری و ذمہ ہیں، ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر کے بیان کر دیا کہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ دم عثمان میں ہے، ان کا اور ہمارا رب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اسلام میں دعوت بھی ایک ہے۔ لا نستزیدہم فی الایمان باللہ، مولا علی فرماتے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے میں اور رسول اللہ کی تصدیق کرنے میں نہ ہم ان سے زیادہ ہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بیان کر دیا، اور یہی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو مسلم خولانی اپنے ساتھیوں سمیت حضرت امیر معاویہ کے دربار میں آئے، تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو جو جواب دیا وہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 59 کے صفحہ نمبر 132 پر موجود ہے۔ ابو مسلم خولانی جب آئے تو آ کے انہوں نے کہا انت تنازع علی ام انت مثلہ، اے معاویہ آپ علی سے نزاع رکھتے ہیں، جھگڑا رکھتے ہیں، کیا آپ علی کے برابر ہیں، ان کی مثل ہے؟ تو حضرت معاویہ نے کہا لا واللہ انی لأعلم ان علی افضل منی، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے۔ وَأَنَّهُ الْأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور یقیناً وہ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ولیکن، لیکن اے ابو مسلم خولانی، الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا اور میں عثمان غنی کے چچا کا بیٹا ہوں؟ وَإِنَّمَا أَطْلُبُ بِدَمِ عثمان، میں تو عثمان کے خون کو جو نا وہ طلب کرتا ہوں، یعنی ان کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں کہ عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ فَأْتُوهُ فَقُولُوا لَهُ، جائیں اور حضرت علی کو جا کے یہ بتا دیں، فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتْلَةَ عثمان کے قاتل میرے سپرد کر دیں، وَأَنَا أُسَلِّمُ لَهُ، اور میں ان کو تسلیم کر لوں گا۔ آپ عثمان کے قاتل میرے سپرد کر دیں اور میں ان کی خلافت کو تسلیم کر لوں گا۔ فَأَتَوْا عَلِيًّا، پس وہ علی پاک کے پاس گئے، فَكَلَّمُوهُ بِذَلِكَ، اور جا کے بتایا، فَلَمْ يَدْفَعْهُمْ إِلَيْهِ، اور آپ نے پھر یہ معاملہ ان کے سپرد نہیں کیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اختلاف ہمارا دم عثمان میں، امیر معاویہ بھی کہتے ہیں کہ اختلاف ہمارا دم عثمان میں ہے، ہمارا کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر کفر اسلام کا اختلاف ہوتا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے، بلکہ یہ قرب الاسناد ہے شیعہ عالم علامہ ہمیری کی، اس کے صفحہ نمبر 94 پہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حرب الی الشرک ولا الی النفاق، مولا علی اپنے مقابلے میں آنے والے جو ان کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں، نہ تو ان کو مشرک سمجھتے تھے نہ ان کو منافق سمجھتے تھے، ہاں یہ کہتے تھے کہ ہم اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کیا ہے؟ اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا، یعنی اس طرح کی کوئی معاملہ نہیں تھا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھتے تھے، بلکہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے جلد 8 صفحہ 139 پر وہ واقعہ نقل کیا کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی، لما جاء خبر قتل علی الی معاویہ تھا، جب مولا علی کی شہادت کی خبر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، جعل یبکی، تو حضرت معاویہ اس قدر روئے، آپ کی بیوی نے کہا اتبکی وقد قاتلتہ، آپ رو رہے ہیں حالانکہ آپ نے ان سے جنگ کی ہوئی ہے، لڑائی کی ہوئی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا ویحکی انکی لا تدرین، افسوس ہے تجھ پر، تو نہیں جانتی ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، کہ لوگ کیا کھو چکے ہیں، لوگ فضل، علم اور فقہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر کھو چکے ہیں۔ یہ واقعات کس بات کی غمازی کرتے ہیں؟ یہ واقعات یہ واضح کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مولا علی کی ہرگز نفرت اور
عداوت دشمنی نہیں تھی، اور نہ ہی یہ رزلٹ اور نتیجہ مولا علی نے کسی موقع پر نکالا۔